أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ہر اعتبار سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ سارے مل کے اس کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے، اس کی قدرت اور علم آسمانوں میں اور زمین میں وسیع ہے، آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا بھی نہیں، اور وہ بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت الکرسی کے دعوی توحید پر
چوتھی دلیل جو اللہ نے پیش فرمائی وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ مفہوم مقصد اس دلیل سے یہ بتانا ہے مجھے ہی الہ مانو، میں ہی حقیقی معبود ہوں، میری ہی عبادت کرو، کیونکہ مختار کل میں ہوں۔ تمام اختیار ہر چیز کے اختیار یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کائنات کے نظام کا مدبر میں ہوں، ہر چیز پر قادر میں ہوں، اور ہر چیز کا حقیقی مالک میں۔ قرآن مقدس نے اسے مثبت انداز میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسے آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اوپر سے بارش برسائی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے پھل اور میوے زمین سے اس نے اگائے۔ یہ اس دلیل کا مثبت پہلو ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا بنانے والا وہی ہے۔
رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، جاندار سے بے جان نکال لیتا ہے، بے جان سے جاندار نکال لیتا ہے۔ یہ مثبت پہلو، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے جوڑے ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ یہ اس دلیل کا مثبت پہلو۔ یہ دلیل کس بات پہ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق میں مانگنا ہے تو مجھ سے مانگنا ہے، مصائب میں پکارنا ہے تو مجھے پکار۔ اگر رات کی تاریکی میں سے دن کا اجالا میں کر دیتا ہوں تو تیری بیماریوں کو شفاؤں میں بھی میں بدلنے والا ہوں۔ تو یہ دلیل اللہ دیتے ہیں اس بات پہ کہ مصائب مشکلات میں مدد کے لیے پکارنا ہے تو کیوں؟ مالک وہ ہے، قادر وہ ہے، قدیر وہ ہے، مقتدر وہ ہے۔ یہ مثبت پہلو ذکر کی۔ پھر قرآن نے اس کا منفی پہلو ذکر کیا۔ جن کو تم پکارتے ہو، بڑے دعوے کرتے ہو، زعم تم، بڑے تمہارے گمان ہیں ان کے متعلق، یہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، یہ لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، دستگیر ہیں، دستگیر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حضرات دستگیر کہتے ہیں، غوث اعظم بھی اور دستگیر بھی۔ دستگیر کا فلسفہ ایک مولانا بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ جا رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ساتھ۔ پہلے آسمان پہ چڑھے، اللہ چڑھ گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ۔ چوتھے آسمان سے اللہ کا پاؤں پھسل گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے انہیں تھاما، اس وجہ سے انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ ہاتھ پکڑنے والا، یعنی یہ آپ کے ہاتھ نہیں پکڑتے، انہوں نے سب سے پہلے کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ اللہ کبھی ابو جہل کو اٹھا کے لائے نہ، اور ابو جہل ان کے کرتوت دیکھے، ان کے عقائد دیکھے، ان کے نظریات دیکھے، ان کے اعمال دیکھے، خدا دی قسم او کنا نو ہاتھ لا کے نس جائے بھئی اے تے میرے بھی پیو نکلے۔ قرآن میرے سامنے ہے، خدا گواہ ہے، ابو جہل اتنا بڑا مشرک نو، وہ کہتا تھا میرا خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر۔ وہ کہتا تھا بارش برسانے والا اللہ۔
ہر جھوٹی بات انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کی. ایسی ایسی باتیں کہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے وہ لطیفے بن گئے. نوجوان اسے لطیفے کے طور پہ بیان کرتے. جنہیں تم دستگیر کہتے ہو، غوث اعظم کہتے ہو، داتا گنج بخش، لجپال غریب نواز، کرنیاں بھرنیاں والا، سہارے دینے والا، بیٹے دینے والا، جنہیں تم کہتے ہو نا، وہ کسی چیز کے بھی مالک ہو. یہ قرآن نے پھر منفی رنگ اختیار کیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ مثبت رنگ اختیار کیا. سب کچھ کرنے والا میں ہوں، مثبت رنگ. یہ سب کچھ بنانے والا میں ہوں، قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں. تصریف الریاح، ہواؤں کو چلانے والا میں ہوں، اس کو بھی ذکر کر دیا. بادلوں کو ہانک کے لانے والا میں ہوں. پھر رب نے منفی لہجہ اختیار کیا. منفی لہجہ، جنہیں میرے سوا تم پکارتے ہو، جن کے سجدے تم کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز تم دیتے ہو، چڑھاوے تم چڑھاتے ہو. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک بھی. یہ اللہ نے منفی لہجہ اختیار کر لیا. اپنے اختیار کو بیان کیا، ان کے فقر کو بیان کیا. آپ گھروں میں جا کے 22واں پارہ ہے، سورت فاطر ہے. سورت فاطر کی آیت نمبر 15 ہے. بائیسویں پارے میں اور سورت فاطر کی آیت نمبر 15 ہے. میں تو آپ کو ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن کے قریب لاؤ، پڑھا کرو قرآن. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لیجئے. وہ دیوبند اور بریلی کے مدارس بننے سے پہلے کا عالم ہے. علماء بریلی بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور علماء دیوبند بھی ان کا احترام. متفق علیہ عالم ہے دونوں طبقوں کے لیے. اس کا آپ ترجمہ لیں، اگرچہ اردو تو کچھ مشکل ہے، پرانی دلی کی اردو ہے ان کی، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. ترجمہ انہوں نے بہت خوبصورت کیا. امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کر دیا. بہت فٹ ترجمہ کرتے. لفظ اگرچہ اردو کے کچھ تھوڑے سے پرانی اردو ہے، لیکن ترجمہ زبردست کرتے. سب علماء نے ترجمہ کیا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے جس طرح تم. اس طرح ترجمہ کیا. شاہ عبد القادر نے مثلو کا پہلے کیا، کم کا بعد میں کیا. میں بشر ہوں جیسے تم، جس طرح نہیں، جیسے. اب اس میں بڑا فرق ہے، جس طرح تم اور جیسے تم. تو آپ ترجمہ پڑھیں گھروں میں. سورت فاطر کو ذرا پڑھیں تو صحیح آپ گھروں میں جا کے. اسے اللہ جب شروع کرتے ہیں نا تو اپنی صفات سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض
تمام حمدیں اور ثنائیں، خوبیاں اور کمال اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ مثبت۔ کون سا رنگ ہے؟ مثبت۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا، پھر اس نے فرشتوں کو قاصد بنا کے بھیجا۔ اولی اجنحۃ، پروں والے فرشتے، پروں والے، مثنا و ثلاثہ و رباع، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق، جس کی تخلیق میں چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ نے فوراً منفی رنگ اختیار کر لی۔ یہ ہے قرآن کی خوبی، یہ ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت۔ کلام اللہ ہے نا، مثبت رنگ اختیار کرنے کے بعد فوراً منفی رنگ اختیار کیا۔ سنیے ذرا، میں اس لیے کہتا ہوں گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے، میں نے اس کی کوئی تفسیر نہیں کی، یعنی کہ چونکہ چنانچہ مطلب یہ ہے، نہ، بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ سنیے گا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، لوگوں کے لیے جس رحمت کو کھول دیتا ہے، کسی کو دولت دینا چاہے، کسی کو اولاد دینا چاہے، کسی کو رہائی دینا چاہیے، کسی کو صحت دینا چاہے، کسی کو زندگی دینا چاہے، لوگوں میں سے لوگوں کے لیے جس رحمت کو، مہربانی کو کھول دیتا ہے نا، فلا ممسک لہا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اسے روک دے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے سنو، وما یمسک، اور جو وہ روک دے، بارش نہیں دینی، اولاد نہیں دینی، صحت نہیں دینی، رہائی نہیں دینی، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے روکنے کے بعد اس رحمت کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہارے قصے اور کہانیاں اور وارث شاہ کی ہیر اس قرآن کا مقابلہ کیسے کریں؟ تم قصے بناتے ہو، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ کہتی ہیں جس کو میں دینا چاہوں اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد میرے آقا دعا مانگتے ہیں، وہ دعا بندہ یاد کر لینا، میں سمجھتا ہوں معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، کہو تو صحیح، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شاہ عبد القادر لہ الملک کا کیا معنی کرتے ہیں؟ راج اسی کا ہے۔ اب پتہ نہیں دلی کی پرانی زبان میں راج کا کیا معنی ہوتا ہو۔ لہ الملک، سارا راج اسی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، حمد و ثنا، کمال، خوبیاں، صفتیں ساری اسی کی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جن جن کو یہ دعا یاد ہے پڑھیے میرے ساتھ، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ یہ میرے آقا ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔
ترجمہ ذرا سنیے گا، اس پر بندے کا عقیدہ جم جائے نا، بہت سارے گناہوں سے اور غلطیوں سے بچ جائے بندہ۔ اللہم لا مانع، مانع روکنے والا اور منع کرنے والا، روکنے والا، لا مانع لما آتیت، مولا جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کاش تاجروں کا عقیدہ اس پر جم جائے، پھر وہ کم نہ تولیں۔ کاش تاجروں کا عقیدہ اس پر آ جائے، پھر وہ جھوٹ بول کے سودا نہ بیچیں، پھر وہ ملاوٹ نہ کریں، پھر وہ دو نمبری نہ کریں۔ ان کا یہ عقیدہ جم جائے، جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ولا معطی لما منعتا، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا میری اولاد کوئی نہیں، آپ کے پاس آئی ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا لوح محفوظ میں لکھا ہوا نہیں ہے، محفوظ تے ہوئی نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس کو پڑھ رہے ہیں، محفوظ تے ہوئی نا، یہی محفوظ کا معنی ہے۔ کہا لوح محفوظ میں نہیں ہے۔ عورت کہنے لگی وہاں لکھا ہوا ہوتا تو تیرے پاس آتی، وہاں لکھا ہوا ہوتا تو آپ کے پاس آتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے قلم اٹھایا اور فضا میں لکھا اور فرمایا کیا لگتا ہے تیرے مقدر میں 7 پتر لکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، جو دنیا کا جھوٹ ہے تم نے ممبر پہ بیان کیا، تمہیں خوف خدا نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، قرآن اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں جھوٹ بکتے ہو اور بہتان باندھتے ہو اولیاء اللہ پر کہ تیرے مقدر میں نہیں، میں نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، کئی کاروں کی پشت پر لکھا ہوا میں نے خود دیکھا ہے، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو مقدر میں نہیں اللہ نے نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ۔ اور میرا آقا ہر نماز کے بعد کہتا ہے جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو تو دینا چاہے۔ کون حدیثیں پڑھتا ہے جی، کون قرآن پڑھتا ہے یہاں؟ 1 گھنٹے کی تقریر مولانا جمعے پہ کرتے ہیں، ساری شعر و شاعری، وارث شاہ کی ہیر، بلے شاہ دا کلام، سلطان بہو دا کلام، فلاں کی شاعری، فلاں کی نعت، ساری تقریر نعتوں میں گزار۔ وہ نعتیں پڑھتے ہیں، شرکیہ شعر پڑھتے ہیں، یہ بدقسمت لوگ ان پہ نوٹ پھینکتے ہیں۔ ہم اللہ کا قرآن سناتے ہیں، آقا کا فرمان سناتے ہیں، پھر ہم نبی کے دشمن، وہ نبی کے عاشق ہیں اور ہم نبی کے کیا ہے؟ جو نبی کا فرمان سنا رہا ہے اور کہتا ہے اس پہ عمل کرو، جس سے تو روک لے، بولو تو صحیح یار، اور جس کو تو دینا چاہے، ولا ينفع ذل جد منک الجد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی قوت والے کو، کسی دولت والے کو تیرے مقابلے میں اس کی دولت کوئی کام نہیں دیتی۔
ولا ينفع ذا الجد منک الجد، رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں، سونے کے لیے چارپائیاں کوئی نہیں، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کوئی نہیں، سردیوں سے بچنے کے لیے کمبل کوئی نہیں، علاج معالجے کے لیے پیسے کوئی نہیں، غربت ہے، ہر سال دا ایک نواں ماڈل آ رہا ہے، اولاد پیدا ہو رہی ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں، روٹی نہیں ہے ان کے پاس کھلانے کے لیے، کپڑے نہیں ہیں، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ادھر کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، فریجیں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، کھانے کے سامان ہیں، کھان آلہ کوئی نہیں۔ دولت کے ذریعے اولاد خریدی جا سکتی ہوتی تو پھر دولت مند خرید لیتے نا، دولت کے ذریعے صحت خریدی جا سکتی ہوتی، موت سے بندہ بچ سکتا تو بچ جاتا نا۔ ولا ينفع، لا ينفع کا معنی تو کرو، نہیں نفع دیتی کسی قوت والے کو، اس کی قوت، دولت، مال، عہدہ کوئی نفع نہیں دیتا، اختیار سارے کس کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ سب کہانیاں گھڑی گئی ہیں، چھو کر کے سوا کر چھڑاں گے، چھو کر کے سوا کر چھڑاں گے۔ تمہاری چھو میں بڑا اثر ہے، پیسے تمہیں مرید دیتے ہیں، کپڑے تمہیں مرید دیتے ہیں، کاریں تمہیں مرید دیتے ہیں، تواڈیاں کوٹھیاں بنان واسطے رقم مرید دیتے ہیں، سالانہ گندہ منجی مرید دیتے ہیں، نذرانے تمہیں مرید دیتے ہیں، تے مشکل کشا تسی ہو۔ واہ، پیسے مرید دیتے ہیں، اور مشکل کشا کون ہے؟ حضرت صاحب مشکل کشا ہے۔ مشرک حضرت صاحب لینے والے ہیں کہ دینے والے ہیں؟ وہ تو خود لے رہی ہیں، مرید ان کو دے رہی ہیں۔ جس کے لیے میں رحمت کے دروازے کھول دوں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے رحمت کے دروازے بند کر دوں، دولت نہ دوں، اولاد نہ دوں، بارش نہ دوں، صحت نہ دوں، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں، میرے روکنے کے بعد کھولنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ، غالب وہی ہے، زبردست وہی ہے، الحکیم، حکمت والا بھی وہی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ کہنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں بارش دینی ہے یا نہیں دینی، میں حکیم جو ہوں، میں جانتا ہوں بھئی اس نو پتر دینے کہ نہیں دینے، میں جانتا ہوں بھئی اس نو دھیاں دینیاں یا نہیں دینیاں، میں جانتا ہوں اس کو اولاد دینی ہے یا نہیں دینی، میرا ہر کام حکمت پہ مبنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں ان کو یاد کیا کرو، جو میں نے نعمتیں تم پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ حل من خالق، سبحان اللہ، مولا شکر ہے تو قرآن بھی بھیجیا سی، ورنہ انہاں تے سن قصے سنا کے ساڈی جاڑی کٹ چلی۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا
کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہو، ہے کوئی؟ کیا جواب تھا؟ ہے کوئی؟ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ رازق کون ہے، روزی دینے والا کون ہے؟ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہو۔ میرے مقتدی اگلے جملے کو سن کے ذرا جھومے، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے ساری دلیل کا نتیجہ نکالا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، پروں والے فرشتوں کو بنانے والا میں ہوں، ہر چیز پر قادر میں ہوں، میں پکڑنا چاہوں چھڑانے والا کوئی نہیں، میں رحمت کر دوں روکنے والا کوئی نہیں، العزیز میں ہوں، الحکیم میں ہوں، نعمتیں دینے والا میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں۔ تو پھر مانو لا الہ الا ہو، پھر مانو اس بات کو، لا الہ الا ہو، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف ہو، پھر پکار بھی میری ہونی چاہیے، پھر سجدے بھی میرے ہونے چاہیے، پھر نظر و نیاز بھی میری ہونی چاہیے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں پھر توانوں دھکا کتھوں لگ گیا؟ یہ مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، یہ مانتے ہو کہ رازق اللہ ہے، پھر مصیبتوں میں اوروں کو پکارنے لگتے ہو۔ یہ اللہ نے سورۃ فاطر کے ابتدا میں ساری عقلی دلیل کا ذکر کیا ہے۔ اس کو میں پڑھنے لگ جاؤں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے، اور یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، تمہارے بابا کو مٹی سے بنایا اور تمہاری تخلیق شروع کی من نطفۃ، کس سے؟ صرف سنو گے یا اس کی تہ میں اترو گے؟ تہ میں تو اترے ہو نا۔ نطفہ گندے پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں ٹپکایا، 3 اندھیروں میں اس پر تصویر کشی شروع کی، اسے لوتھڑے میں بدلا، خون بنا، لوتھڑا بنا، گوشت بننے لگا۔ فرمایا ہڈیاں دا مٹیریل اساں باہروں نہیں لیا، گوشت دے وچوں ہڈیاں پیدا کرنی شروع کر، انہی میں سے ہم نے ہڈیاں پیدا کرنی شروع کر دی۔ پھر ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھانا شروع کیا، نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر ہم نے تمہیں بنایا جوڑے جوڑے، یعنی شادیاں ہو گئیں، مرد ہو گئے، عورتیں ہو گئیں۔ یہ اللہ نے، جتنے میرے مقتدی بیٹھے ہو، اکثر میرے مقتدی ہیں، کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے، یہ جو اللہ نے ساری دلیل ذکر کی، یہ اس بات پہ ذکر کی کہ مختار کل، مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، سب اختیار میرے ہیں۔ اب ذرا آگے سننا، اللہ نے فوراً رنگ بدل لیا۔ اللہ نے آیت بھی پوری نہیں ہوئی، آیت پوری نہیں ہوئی، اسی آیت کے اندر ہی رنگ بدل گیا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، دنیا کی کوئی مؤنث، صرف انسان نہیں، جن، جانور، پرندے، درندے، چرندے، دنیا کی کوئی مؤنث جو حمل پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر وہ
اس بچے کو جنتی ہے، یہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ الہ کی کتنی صفتیں ہیں؟ شاباش شاباش، زور سے بولو۔ یہ میرے مقتدیوں میں نہیں پکانا تو پھر بیڑا گھرا کے پوری قوم۔ الہ کی کتنی صفتیں ہیں؟ 2۔ یہاں دوسری صفت کا ذکر ہو رہا ہے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ، نہیں عمر دیا جاتا کوئی لمبی عمر پانے والا، اور نہیں کسی کی عمر کم کی جاتی۔ کوئی 90 سال کو پہنچا، 100 سال کو پہنچا، 110 سال کو پہنچا، کوئی بچپن میں مر گیا، کوئی جوانی میں مر گیا۔ اللہ کہتی ہیں جو لمبی عمر پاتا ہے اور کم عمر پاتا ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے جن ہیں، کتنے حیوان ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے۔ ان سب کا علم رکھنا اللہ پر۔ وما یستوی البحران، نہیں برابر 2 دریا، 2 سمندر، 2 دریا نہیں برابر۔ ھذا عذب فرات، یہ ہے میٹھا خوشگوار، وھذا ملح، یہ ہے نمکین اجاج کڑوا۔ 2 سمندر ہیں، ایک کا پانی میٹھا، دوسرے کا پانی نمکین اور کڑوا۔ تیرا ذہن کیا کہتا ہے؟ جو مچھلیاں میٹھے پانی میں پلتی ان کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا، جو کڑوے پانی میں پلتی ان کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا من کل تاکلون لحما طریا، میٹھا ہو یا کڑوا ہو، دونوں میں سے ہوں تم تازہ گوشت کھاتے رہتے ہو۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اس میں سے تم زیور نکالتے ہو، لولو و مرجان نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے کام میں لگا دیا سورج کو بھی، اور وہ ایک نظام ہے سورج اور چاند کا، کس سے سنبھالا جاتا ہے؟ جن کو تم پکار رہے ہو یہ نظام ان سے سنبھالا جاتا ہے؟ یہ سارا ذکر کیا اللہ نے۔ یہ کون سا پہلو ہوا؟ مثبت۔ کون سا پہلو ہوا؟ مثبت۔ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آیت نمبر 13 پہ آ گیا، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 13 پہ آ گیا۔ یہ اللہ نے اپنی صفتوں کا ذکر کرتے کرتے نا ابھی آیت ختم نہیں کی۔ آیت ختم کرنے سے پہلے اللہ نے ایک بات کہی۔ اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں کا جو مالک ہے نا، یہ جو پیچھے گنی ہے، ان صفتوں کا جو مالک اللہ ہے نا، وہی تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں کا مالک اللہ، وہ تمہارا رب ہے۔ اگلے جملے پر جب رب کی توحید بیان ہو، موحدوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار آنے چاہیے۔ اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے، میری توحید بیان ہو رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ سنیے گا اگلے جملے کا میں ترجمہ نہ کروں، لطف آ جائے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، ملک اسی کا ہے، مالک وہی ہے،
سلطنت اسی کی ہے، اختیار سارا اسی کا ہے۔ ابھی اللہ نے آیت کو ختم نہیں کی، مزہ یہ آیا نا، ابھی آیت کو ختم نہیں کی، آیت کے درمیان ہی اللہ نے منفی رجا اختیار کر لیا۔ سورت کون سی بتائی ہے میں نے؟ فاطر کی ابتدا آیت سے میں نے پڑھنا شروع کی ہے۔ میں 14ویں آیت پہ آ گیا ہوں، آیت نمبر 14 پہ آ گیا ہوں۔ اللہ نے اپنی ملک کا، تخلیق کا، رزق کا، قدرت کا، اختیار کا، مرضیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد آیت ابھی ختم نہیں کی، اور آیت ختم کرنے سے پہلے اللہ نے کہا یہ تو ہوا میں، یہ تو ہوا میں جو چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکا دیتا ہوں، یہ تو ہوا میں جو نطفے سے انسان بنا دیتا ہوں، یہ تو ہوا میں جو اوپر سے بارش برسا دیتا ہوں، یہ تو ہوا میں جو ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل کے رکھ دیتا ہوں، یہ تو ہوا میں جو سورج چاند کے نظام کو چلاتا ہوں، یہ تو ہوا میں جو کڑوے میٹھے سمندروں کو چلا کے اس میں مچھلیاں پالتا رہتا ہوں، یہ تو ہوا میں۔ رہ گئے تمہارے مشکل کشا، رہ گئے تمہارے حاجت روا، رہ گئے تمہارے لجپال، رہ گئے تمہارے غریب نواز، جن کو تم کہتے ہو یہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، غریب نواز ہیں۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک۔ تم کہتے ہو یہ کرنیاں بھرنیاں والے، یہ لجیں پال دیتے، لجپال ویکھو ہون خود سہارے تو بغیر ٹر نہیں سکتے، زندہ ہے نا، زندہ تو ویڑ چیر پہ ہیں، 2 بندے ریڑ کے لے جاندے لجپال نوں، مرنے کے بعد یہ کیا ہوں گے؟ اب یہ چل نہیں سکتے، اب یہ چل نہیں سکتے، بیمار ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ نو دم کر دیں کہ ہسپتالہ جان دیں، خود ہسپتالوں میں، آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتے ہیں، کن کی؟ مشکل کشاؤں کی۔ یہ مشکل کشا ہیں، یہ لجپال ہیں، پھونک مار کے سوا کر دیتی۔ دے تواڈی پھوکاں چ ایڈا اثر ہوندا تے بندیال بھی زندہ ہوندا، میں تواڈا کیڈا خیر خواہ ہاں۔ کہاں ہیں تمہاری پھوکیں؟ تمہارے پلے ککھ بھی نہیں، تم محتاج ہو، تم تو لدھے لوگ ہو، مریدوں کے گھروں سے کھاتے ہو، مریدوں کی کمائی کھاتے ہو، تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ رب کہتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر، واہ میرے مولا، جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں، مالک نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ نے، آیت نمبر 15 میں اسی کی اگلی آیت اللہ نے ایک بات کہی، سنو اور پکا لو، یاد کر لو، یاد کر لو، یاد کر لو۔ یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الناس، مانا کرو،
یا ایھا الناس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم نے کی. یا ایھا الناس کا معنی ہے اے مریدو، اے امتیو، اے مقتدیو، اے گناہگارو. بولو بولو بولو. یا ایھا الناس کا معنی کرو. آپ تو نہیں سمجھیں گے، میری یہ تقریر فیس بک کے ذریعے جتنے علم والے لوگوں کے پاس پہنچے گی. بندیالوی کہتا ہے الناس کا الف لام استغراقی ہے. الناس کا الف لام استغراقی ہے، اس نے سب کو گھیر رکھا ہے. یا ایھا الناس، اور پوری کائنات کے لوگوں. اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، ملک کا سربراہ بھی، چوکیدار بھی، وزیر اعظم بھی. یا ایھا الناس، اور پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، انتم الفقراء. فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع فقیر کی. فقیر کا معنی ہوتا ہے دینے والا. شاباش شاباش. فقیر کا معنی ہوتا ہے داتا. فقیر کا معنی ہوتا ہے گنج بخش. بولو بولو. فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا. فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا. اگر نہیں تو بولو فقیر کا کیا معنی ہے؟ بولو. کسی میں جرت ہے، پاکستان کے کسی عالم میں یہ جرت ہے تو بندیالوی کہتا ہے الناس، الناس میں سے انبیاء اور اولیاء کو باہر نکال کے دکھاؤ. کسی دلیل سے باہر نکالو. بندیالوی سرگودا میں بیٹھا ہوا ہے. الناس میں سے انبیاء اولیاء نیک بندوں کو نکالو، کسی دلیل سے نکالو. جرت نہیں ہے تم میں تم نکال سکو. یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو. بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح. تم سارے مانگت ہو، تم سارے گدا ہو، تم سارے سوال کرنے والے ہو. اللہ، کس کے دروازے کے؟ کس کے دروازے کے؟ تم سارے فقیر ہو. شاہ بھی فقیر ہے، گدا بھی فقیر ہے، وزیر اعظم بھی فقیر ہے، چوکیدار بھی فقیر ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے مانگت ہو، تم سارے جھولیاں پھیلانے والے ہو، تم سارے سوال کرنے والے ہو. اگلی آیت میں پڑھوں نا، موعدوں کو جھوم جانا چاہیے. اللہ بھی عرش پہ فخر کرے فرشتوں میں بیٹھ کے. انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے مانگت ہو، تم سارے سوالی ہو، تم سارے گدا ہو. واللہ هو الغنی. واللہ هو الغنی. پڑھو تو صحیح یار. داتا صرف کون؟ دینے والا صرف کون؟ عطا کرنے والا صرف کون؟ تم سارے مانگت ہو، تم سارے سوالی ہو، میرے دروازے کے سوالی ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے پرواہ، غنی اور خوبیوں والا ہے. الحمید کا معنی کیا ہے؟
اسی جگہ پہ روک دیتے ہیں. یہیں سے میں اگلے جمعے شروع کروں کہ کس طرح نبی رب کے دربار کے سوالی. اللہ جو کہتا ہے سارے میرے در کے سوالی، ہم تو ہیں ہی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، تو وہ کس طرح سوالی. یہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے دروس قرآن شہر سرگودا میں تسلسل کے ساتھ چل رہے، 43 درس قرآن ہو رہے. تو یا سبحان اللہ تے آکھو یا. کون سی جماعت ہے ہمارے شہر میں جو اس طرح درس قرآن کا اہتمام کرتی؟ کون ہے؟ اور یہ ہر مہینے ہوں گے. اس میں 8 درس میرے ہیں. ایک درس میں رات دے کے آیا ہوں نیو سٹلر ٹاؤن میں، اور آج میرا درس جو ہے وہ تقوی مسجد، یہ ملٹری فارم روڈ ہے، اس مسجد میں تقوی مسجد عشاء کے بعد ان لوگوں نے ضیافت کا انتظام بھی کیا، کھان پین کا انتظام بھی انہاں کیتا ہے. میں نے وہاں جانا ہے، عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جائے. 18 بلاک کا درس آج نہیں ہوگا، اس کی آج چھٹی کریں گے. آپ اپنے دوستوں تک یہ اطلاع پہنچائیں جو وہاں آتے ہیں کہ آج وہ سارے حضرات تقوی مسجد میں ہیں. وہ جو 18 بلاک درس سننے والے لوگ ہیں نا جی، وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہاں آئیں گے؟ تقوی مسجد میں. ادھر کے جو لوگ ہیں محمدی کالونی، اربن ایریا، فیصل ٹاؤن، یہاں تشریف لائیں، وہ اس کو نوٹ کریں. تقوی مسجد میں ان کے نزدیک ہے وہ مسجد، وہ لازماً اس میں شریک ہوں. یہ جو ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں اس کے 2 عنوان ہیں، مشن رسالت، ختم نبوت. کتنے عنوان ہیں؟ 2. اس کا جو آخری پروگرام ہے مرکزی، وہ کس تاریخ کو ہے؟ شاباش شاباش. کہاں؟ یہ جمعے کے دن عشاء کے بعد. حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف لائیں، جانشین شیخ القرآن تشریف لائیں. بڑے مشہور مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ٹیبل ٹاک میں بھی آپ انہیں سنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان لاہور ہائی کورٹ کے خطیب ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے. خود میں نے بھی اس عنوان سے گفتگو کرنی اس جلسے، وہ 8 نومبر کو. اس کے لیے میں نے پچھلے جمعے اپیل کی تھی، اس کا خاطر خواہ اثر ہوا. خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ عام لوگوں نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن صرف ایک آدمی نے رابطہ کیا اور فرض کفایہ ادا کر دیا. اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق حلال میں، گھر بار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. دین و دنیا کی اللہ انہیں سعادتیں دے، دنیا و آخرت کی اللہ انہیں سعادتیں دے. کھانے پینے کے علاوہ جو اخراجات ہیں، مثلاً اشتہارات ہیں، بینر ہیں، سٹیکر ہیں، سپیکر ہے، لائٹنگ ہے، علماء کا خرچہ ہے، وہ ابھی باقی ہے. کچھ لوگوں نے اس میں بھی تعاون کیا ہے، لیکن وہ بہت معمولی. ہمیں کوئی چاہیے کہ کوئی بڑھ چڑھ کے حصہ لے. مہنگائی کا دور ہے، تو میں بالکل اپیل آپ سے اس طرح نہیں کروں گا کہ کھڑے ہوں اور لکھیں اور لکھائیں. یہ میری عادت نہیں، اور یہ میں جائز بھی نہیں سمجھتا کہ کسی کو شرمسار کر کے مانگنا. لیکن یہاں جو صاحب ثروت حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ہم پیشگی ان کے لیے دعا کر دیتے، اللہ انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. تو وہ جمعے کے بعد مجھے ملیں، جتنا بھی وہ دے سکتے ہیں، 10,000، 20,000، 5,000، اس سے زیادہ
جتنی بھی ان کی طاقت ہے، گنجائش ہے، اس سلسلے میں وہ میرے ساتھ جمعے کے بعد تعاون کریں جی۔